پاکستان کی معیشت کی بحالی اور خوشحالی اور نئے ترقیاتی منصوبے اور باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے، اس کا سہرا کیا جنرل عاصم منیر صاحب کسی اور کے سر پہ سجانا چاہیں گے؟ اور کیا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں گے اور خوشحالی لے کر آئیں گے، کیا یہ نیریٹو جو ہے جنرل عاصم منیر کی خوشحالی کی ڈرائیو میں ان کے لیے مسائل پیدا تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی مقصد ہو اور ایک ہی سیٹ ہو اور ایک ہی پروجیکٹ ہو اور اس کی ایک ہی سپیس ہو تو اس پہ صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، یا جنرل عاصم منیر بیٹھیں گے یا میاں نواز شریف بیٹھیں گے، یا پھر میاں نواز شریف کے ماتحت جنرل عاصم منیر کام کریں گے، یا پھر جنرل عاصم منیر سپر وزیر اعظم کے طور پہ کام کریں گے اور میاں نواز شریف کٹ پتلی کے طور پہ کام کریں گے۔ کیا یہ دونوں پوزیشنیں ایک دوسرے کو گوارا ہوں گی؟ کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اصل سوال یہ ہے جس کی طرف ابھی کوئی بھی نہیں آ رہا۔ سارے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ طے پہ آ گئی ہے، وہ آ رہے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصل واڈا جیسے لوگ کہ نہیں وہ آئیں گے اور قانون بھگتیں گے اور یہ وہ فلاں۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ ایک کرسی ہے، بندے دو ہیں، کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا؟ ہم آج اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور مختلف بائی سجاد انور کے نام سے ایک میرا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی پلیز فالو کریں، اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں تو ہم بات کرتے ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر ملک کے چیف آف آرمی سٹاف بنائے گئے تھے تو اس میں تو کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ جنرل باجوہ بالکل بھی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے گھوڑے اور تھے، وہ جنرل ساحر شمشاد ہوں یا دوسرے جرنیل ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ بالکل بھی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی ضد ہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جنرل عاصم منیر کو ہی آرمی چیف بنانا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے پورے نالج میں تھا کہ جنرل عاصم منیر آئے گا تو عمران خان پروجیکٹ پوری طرح سے بند ہو سکتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دل میں عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ جنرل عاصم منیر نے تو عمران خان کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت میں ان کی زوجہ محترمہ، ان کے وزیر اعلیٰ کرپشن کر رہے ہیں اور بھی کئی چیزیں جن کی پاداش میں ان کو ISI چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ تو یہ میاں نواز شریف کا سولو فیصلہ تھا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جواب کے طور پہ جنرل عاصم منیر کا بھی سولو فیصلہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو بلائیں گے پاکستان اور ان کو دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے وزارت عظمیٰ کے سنگاسن پہ بٹھائیں گے۔ یہ ایک وہ عمومی تصویر ہے جو آپ کو ہر ٹیلی ویژن چینل کی ڈسکشن میں بھی اور یوٹیوبر سے بھی آپ جس کو سن رہے ہیں، سوائے PTI کے ان لوگوں کے جو روز کہتے ہیں کہ میاں صاحب ان پاپولر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے خلاف یہ کر رہی وہ کر رہی، لیکن باقی سارے لوگ جو ہیں عام طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میاں صاحب کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، قطع نظر اس کے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ اور کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جب لاہور میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لاہور وہ نہیں ہے جو 4 سال 5 سال پہلے وہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کی پاپولیرٹی بہت نیچے آ گئی ہے۔ لیکن کیا پاپولیرٹی کی بنیاد پہ ہی یہاں پہ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کسی نہ کسی طرح تو میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ لیکن ان سوالات سے آگے وہ سوال ہے جس کی طرف میں نے انٹرو میں آپ کے ساتھ جو سوالات شیئر کیے
بعض یہ ہے کہ غیر ملکی فائنینسنگ کے لیے جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے جو آرمی چیف صاحب نے قائم کی ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جو غیر آئینی ہے، پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن شہباز شریف نے بخوشی آرمی چیف صاحب کے کہنے پہ، ان کی پرپوزل پہ یہ ادارہ بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ چائنا بھی گئے اور وہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کے پاس گئے، سعودی عرب کے پاس گئے، اور ہم ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ جو ڈیفالٹ کے ایج پہ چلے گئے تھے ان سے بچے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے جو مسلم لیگ نون پورٹرے کر رہی ہے، جو میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ آئیں گے مڈل ایسٹ کے دوستوں کے ساتھ مل کے، چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کی معیشت کو اسی طرح ٹرن اراؤنڈ کریں گے جیسے انہوں نے ماضی میں کیا۔ تو یہی دعویٰ جنرل عاصم منیر کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اسمگلنگ روک کے، ڈالر کی سٹاک مارکیٹ کو ختم کر کے، افغانیوں کو واپس بھیج کے، افغانستان کے بارڈر کو سیل کر کے، ایران کے ساتھ اسمگلنگ کو ختم کر کے، خواہ اس میں ملٹری کے لوگوں کو ہی سزا کیوں نہ دینی پڑے، ان چیزوں کی کریکشن کر کے، اور یہ جو انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اس کے ذریعے باہر سے فیسیلیٹیشن منگوا کے تو پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کیا جائے۔ انہوں نے تاجروں سے اور باقی لوگوں سے جب خطاب کیا اور جو وہ گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں معیشت کی بحالی میں، تو اس میں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، میاں نواز شریف کا اپنا ایجنڈا ہے۔ اب یہ سپیس ایک ہے، کرسی ایک ہے کہ یہ جو اعزاز ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کا، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی، جس کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے، اس کا اعزاز اپنے سینے پہ کون سجائے گا؟ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ تو مل کے ایک مشترکہ ایفرٹ کرتی ہیں اس کرائسس سے باہر نکلنے کی، لیکن پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اس میں بالادستی کی لڑائی ہمیشہ سے جاری رہی ہے، برے سے برے وقت میں بھی بالادستی کی لڑائی جاری رہی ہے۔ جب ہم بنگلہ دیش میں اپنی لڑائی ہار رہے تھے تب بھی یہاں کا آرمی چیف جو تھا وہ سیولینز کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے اور جو 58(2)B ختم ہوئی ہے، سیولین وزرائے اعظم کے اندر بھی ایک طاقت یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملٹری کو اپنے تابع کرنا ہے۔ یہ جو کشمکش ہے، اس کشمکش کے ساتھ معیشت کی بحالی کا جو سوال ہے وہ کئی دفعہ مارجنلائز بھی ہو جاتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور لڑائی فرنٹ پہ آ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان بھی، وہ بھی کوئی ریفارم ایجنڈے پہ آئے تھے لیکن وہ بیچ میں لڑ پڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور یہی راحیل شریف صاحب جو کہ سی پیک کے سب سے بڑے ایک دعوے دار بن کے ابھر کے سامنے آئے تھے، حالانکہ سی پیک جو تھی وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں آصف زرداری اور میاں نواز شریف کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، لیکن راحیل شریف صاحب نے اس کی ایک اتھارٹی بنا دی اور ایک فوجی جنرل کو اس کا سربراہ بنا دیا، اور اس کا سارا معاملہ جو تھا فوج نے اپنے ذمہ لے لیا، اور بعد میں باجوہ صاحب کے زمانے میں فوج نے ہی اس کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ جو معیشت کی بحالی کے لیے ماضی میں بھی سول اور ملٹری تضادات رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ جو ڈیفالٹ کے ایج تک گئے ہیں، اگر وہ اسی طرح سے یہ سنکرونائز نہیں کرتے میاں صاحب اور عاصم منیر صاحب، اور اگر یہ دونوں میں سے ایک جو ہے دوسرے کی سپرمیسی قبول نہیں کرتا، تب یہ بہت بڑا ایک خدشہ رہے گا۔ لیکن میاں نواز شریف کی جس طرح کی میک ہے، جس طرح انہوں نے ماضی میں 4 آرمی چیفوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، اسی طرح وہ کیسے جنرل عاصم منیر کی سپرمیسی کو قبول کریں گے اگر وہ وزیر اعظم بن گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور جنرل عاصم منیر جو اس عہدے پر موجود ہیں جہاں پہ ان کے جو پیش رو تھے، جو پہلے آرمی چیف رہے ہیں، ان کو جو صبح شام بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ ریاست کو بیسیکلی آپ اون کرتے ہیں، آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو سیولینز آتے ہیں ان کے تو کرپشن کے معاملے ہوتے ہیں، ان کے اپنے چھوٹے موٹے سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، یہ کبھی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو صبح شام یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ کیسے میاں نواز شریف کی سپرمیسی کو قبول کر لیں گے؟
تو میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں اگر میاں نواز شریف آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو اصل لڑائی عاصم منیر اور میاں نواز شریف کی ہوگی، سپرمیسی کی لڑائی ہوگی کہ اصل مانیٹر کون ہے، اصل چیئرمین کون ہے، اصل آدمی کون ہے جو اس ملک کی تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ اور اسی لڑائی کے اندر رہتے ہوئے ہی پاکستان کی تقدیر نیچے کی نیچے جیسے ماضی میں گئی ہے اس کے جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو اور دونوں مل کے بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی طرح کام کریں اور اس ملک کی نیا کو آگے لے جائیں، تو کاش ایسا ہو، کاش کبھی ایسا ہوا ہوتا، کاش مستقبل میں کبھی ایسا ہو جائے کہ پاکستان ان بحرانوں سے نکل جائے۔ اور وہ تبھی ہے کہ جب تک سول ملٹری اتفاق رائے اور ایک پیج پہ اور ایک طاقت نہیں بنتے، پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا وہ جو جنرل عاصم منیر ورسز عمران خان جنرل عاصم منیر ورسز میاں نواز شریف ایک ممکنہ ابھی سے جس کشیدگی کا ہم دیکھ رہے ہیں، جھلکیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور جسٹس اعجاز الاحسن سمیت مختلف لوگوں سے انتقام لیں گے، اور پھر کہا گیا نہیں ہم جی ایچ کیو سے میسج آتا ہے، کہا جاتا ہے نہیں ہم انتقام نہیں لیں گے۔ اب کہا گیا ہے، بعض میاں صاحب کے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کا نام تو لیں گے، باجوہ صاحب اور فیض کا، اپنے جلسے کی تقریر میں، لیکن وہ ایک گلے کی صورت میں لیں گے، کوئی اس پہ ایکشن نہیں کریں گے۔ یعنی اتنی ریٹریٹ میاں صاحب کی طرف سے ہوئی، لیکن وہ نام تو لیں گے۔ اچھا، لیکن یہ ریٹریٹ اتنی سی تو تبھی ہوئی ہے نا کہ ابھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو بھی کرتے ہیں، جیسے انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف پنڈورا باکس کھول دیا تھا، اس وقت جنرل کیانی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا رہا ہوں جو جنرل مشرف کے ساتھ کارروائی شروع کرے گا اور پھر فوج کو اس کارروائی کو رکوانا پڑے گا۔ تو یہی بات دوسری سائڈ پہ ہے، جو جنرل عاصم منیر کے لوگ ہیں ان کی آپ اگر گفتگو سنیں، فیصل واڈا کی گفتگو سنیں، اور ایک دو بندے ہیں ان کے یوٹیوبرز ہیں ان کی گفتگو سنیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو ایک زندہ لاش ہے، وہ اس کا تو کوئی رول ہی نہیں بچا۔ تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھائی چارہ، وہ یگانگت جو سول اور ملٹری پاورز کی ہونی چاہیے، وہ ہمیں مستقبل میں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔